آپ لوگوں سے بھی ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ جی یہ جو رمضان گزرا الحمدللہ، چاہے آپ ایک دن آئے ہیں، چاہے آپ 5 دن آئے ہیں، چاہے آپ سارے کے سارے دن آئے ہیں، کہ آپ لوگ بھی اپنا ہمیں بتائیے کہ کیا ایسی چیز تھی جو آپ کے لیے اللہ کرے کہ میری کوئی بات آپ کے دل پہ اثر کر گئی ہو، اللہ تعالیٰ نے ایسی بات ہمارے منہ سے نکلوا دی ہو، اور ورنہ قرآن کا پیغام تو ہے، قرآن نے پوزیس تو کیا ہم سب کو الحمدللہ۔ تو اگر آپ لوگوں کی کوئی بھی ایسی چیز، ایسی بات ہے جو آپ کی سمجھ میں آئی تو آپ ہمیں بھی بتائیے، کوئی چیز اگر اچھی ہوئی تو وہ بھی بتائیے، اگر کوئی چیز ہم لوگوں سے کمی کوتاہی ہوئی تو اس کو بھی ہائی لائٹ کیجیے تاکہ ہم اس کو بھی بہتر بنانے والے بنیں۔ تو آپ میں سے یہ ایک اوپن اب وہ ہے، دا روم از اوپن، کوئی حضرات اگر اپنی کوئی بات کرنا چاہیں تو ضرور کیجیے۔ جی منشا صاحب۔ ویسے تو میں پورے دن نہیں آ سکتا، لیکن کافی چیزیں سیکھی اس میں، پرٹیکولرلی جو آگے پوائنٹ ایسے ہیں جو میں نے جو کلیئر ہو گئے۔ سب سے پہلے تو شرک کے بارے میں جو بات ہے کہ بار بار آپ نے اس کے بارے میں بتایا کہ کتنا یہ اور باری کے اس پر لوگوں کا، اس میں کافی چیزیں کلیئر ہوئی الحمدللہ۔ نارمل لائف کے اندر جو ہے نا اس کو ہم بڑا ایزی لیتے ہیں، لیکن ابھی اس سیکشن میں آنے کے بعد تھوڑا سا آئیڈیا ہوا کہ یہ اس کو ہم نے کیا۔ اچھا، یہ بات جو آپ کر رہے ہیں نا، یہ آپ صرف مجھ سے نہ کریں، یہ سب کے لیے فیڈ بیک ہے جی۔ آپ سب بھی اس میں سے سیکھیں بھی، اور مطلب یہ ایک لرننگ ہے جو ہم سب کی الحمدللہ کلیکٹیو لرننگ ہے نا۔ تو منشا بھائی، آپ دا اسٹیج از یورس، بلکہ آپ چاہیں تو آپ ادھر آ کے بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ دوسرا جو میں نے سیکھا وہ شفاعت کے بارے میں، اس کے اوپر کافی ڈسکشن ہے۔ میرا چونکہ بیک گراؤنڈ تھوڑا سا اسی کمیونٹی سے ہے تو اس کے بارے میں کافی کنفیوژن تھی، تو الحمدللہ اس سیشن میں بیٹھ کے شفاعت کے بارے میں مجھے کافی زیادہ کلیئرٹی ہوئی۔ اور تیسری بات ایک جو میرے دل کو لگی ایک دن، اور وہ آپ کی بات ہے۔ آپ نے ایک دن ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اسپیسیفکلی بنایا، اٹس ناٹ اے پروڈکشن لائن، ہر انسان۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اوپر ٹائم اسپینڈ کیا۔ میں ہوں تو میرے اوپر اللہ تعالیٰ نے ٹائم لگایا ہے کہ جو علیحدہ سے خصوصیات دی ہیں، جو جیسے آپ نے کہا کہ انگلیوں کے پورے ہیں، جو میرا جو ایموشنز ہیں، میرے جو انٹیلیجنس ہے، میرا کام کرنے کا طریقہ، ہر ایک اللہ تعالیٰ نے اس کو سیپریٹ بنایا۔ تو یہ ایک بڑی ریلی جیسے دل کو رکھتی ہے نا ایک بات ہے کہ یار اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر ٹائم لگایا ہے تو آئی ایم اسپیشل ٹو ہیم، تو میں کیا کر رہا ہوں، میں اس چیز کا کہ کوئی میں اس کا حق ادا کر رہا ہوں کہ نہیں۔ تو یہ مجھے بات جو ہے نا بڑی میرے دل سے لگی کہ اللہ تعالیٰ پھر جی بہت بہت ماشاء اللہ اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کیا، کہ اس کو ہم آج کی جو اس بات پہ ہم نے اسٹریس کیا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ اللہ تعالیٰ نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا۔ تو ان نعمتوں کے اندر یہ سب چیزیں ہیں نا، اللہ نے ہمیں بنایا، والذی قدر فہدا، اس نے جو تقدیر ہماری رکھی اور ہمیں ہدایت دی۔ تو ہم سب کو اپنے جو بھی ہمارے کمالات ہیں، جو اللہ نے ہمیں صلاحیتیں دے کے رکھی ہیں، تو وہ سب صلاحیتوں کے لیے ہم ماخوذ ہیں، مسئول ہیں، ہم سے سوال ہوگا ان کے بارے میں۔ اور یہ واقعہ ہے کہ جو میں آپ کے جیسا نہیں ہوں، آپ میرے جیسے نہیں ہیں، ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے کہیں ایک دوسرے کے اوپر فضیلت دی ہوئی ہے۔ تو اس فضیلت کا شکر یہی ہے کہ ہم اس فضیلت کو اللہ کے راستے میں لگائیں۔ کسی کو اللہ نے مال میں فضیلت دی ہو، کسی کو سمجھ بوجھ میں فضیلت دی ہو، کسی کے پاس رائٹنگ کیپیبلٹی ہو، کسی کے پاس بولنے کی کیپیبلٹی ہو، کسی کے پاس کوئی اور قسم کی لوگوں کو جمع کرنے کی ہو، کسی کے پاس آرگنائزیشن کیپیبلٹیز ہوں، آرگنائزیشنل اسکلز ہوں، کسی کے پاس ریسرچ اسکلز ہوں۔ تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی کیپیبل بنایا ہوا ہے۔ کسی کے پاس اور کچھ نہیں رہتا، وہ کہتا ہے جی میں 10 بندوں کو ساتھ ملا کے چلنے والا ہوں، میں اکیلا آتا ہوں تو میرے ساتھ ماشاءاللہ آپ لوگ جیسے ڈاکٹر حضرات آئے، بہت سارے مل کے آئے۔ تو یہ سب اسکلز ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے کے رکھا ہے، اور ان اسکلز کا جو شکر ہے وہ تب ہوگا جب ہم ان کو اللہ کے راستے میں لگائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسا کرنے والا بنائے۔ جزاک اللہ خیر۔ آخری ایک پوائنٹ میں جی سوری
جی لاسٹ پوائنٹ یہ کہ میں نے جو سیکھا ہے کہ عبادت اور جو آپ نے کہا کہ اصل عبادت کیا، ہم تو سمجھتے تھے عبادت یہ ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، لیکن ابھی ان سیشنز کے اندر مجھے اندازہ ہوا کہ عبادت یہ اس کا ایک حصہ ہے، یہ اصل عبادت نہیں ہے۔ اصل عبادت وہ ہے جو آپ نے فرمایا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہم یہاں پہ خلیفہ بن کے آئیں، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی ہم نے بڑائی کو اس کے اندر پھیلانا ہے اور سسٹم جو ہے نا وہ لے کے آنا ہے۔ تو یہ بھی ایک کانسیپٹ تھا جو کلیئر ہوا یہاں۔ الحمد للہ۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ زاہد بھائی، راشد بھائی، باقی جتنے بھی لوگ ہوسٹ ہیں ان کا بہت بہت شکریہ، بہت معزز۔ عامر بھائی ہیں، مقصر بھائی، زرار بھائی، جن لوگوں نے ہمیں تعلیم دی، اس کا بھی بہت بہت مہربانی، اللہ آپ کو جزا دے۔ میں نے قرآن الحمدللہ پہلے پڑھا تفسیر کے ساتھ، لیکن وہ 2-3 سال پہلے، لیکن میں بھی 2-3 سال لگا کے، تو مجھے یہ سمجھ آئی کہ جیسے آپ ایک 10 گھنٹے کی فلم دیکھو لیکن 2 سال میں دیکھو، 5-5 منٹ کی، 10-10 منٹ کی، تو آپ کو پچھلا سب کچھ بھول جاتا ہے۔ تو اس دفعہ یہ ہوا اللہ کی طرف سے کہ رمضان میں ہم نے کنٹینیوسلی شروع کیا، اور 4-4 5-5 گھنٹے بیٹھنے میں ہمیں کچھ مسئلہ نہیں ہوا، ہم لوگ کبھی بور فیل کیے ہی نہیں الحمدللہ۔ تو اس میں میرے پاس کچھ جو چیزیں میں نے سیکھیں خاص طور پہ وہ یہ تھا کہ جو فرسٹ ڈے میں نے سیکھا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن آپ کو تب ہدایت ملے گی جب آپ اللہ کے پاس ڈر کے جاؤ گے، جب آپ کے پاس تقویٰ ہوگا۔ ویسے تو ہر لوگ پڑھتے رہتے ہیں، لیکن جب آپ کے دل میں خوف نہیں اللہ کا، یا پھر آپ کے پاس آپ کو طلب نہیں ہے کہ یار مجھے کچھ چاہیے، تو تب تک آپ کو اس کی سمجھ نہیں آئے گی۔ تو یہ ایک میرے لیے بہت بڑا پوائنٹ تھا۔ اس کے بعد یہ جو میں نے نوٹ کیا، اور خاص طور پہ پورے قرآن میں ایون آج بھی کوئی جہاں پہ بھی زکوٰۃ اور نماز کا ذکر تھا، وہاں پہ اس کے اوپر ایڈڈ آپ کو خرچ کرنا ہے۔ تو یہ پہلے کمی ہمیں سمجھ نہیں ہے، پہلے ہوتا تھا یار ٹھیک ہے آپ نے زکوٰۃ دے دی ہے تو وہ کافی ہے، لیکن اب جب بھی میں نے دیکھا قرآن میں جہاں پہ بھی نماز کا ذکر آیا، زکوٰۃ، اور اس کے بعد اللہ نے آگے بولا کہ آپ نے جو رزق دیا اس میں سے خرچ کرو، تو پھر ہمیں سمجھ آئی کہ یار یہ صدقے کی کیا ویلیو ہے۔ تو جب آپ صدقے کے بارے میں سوچیں تو اب آپ کو زکوٰۃ دینا آسان لگتا ہے اور نماز پڑھنی آسان لگتی ہے کہ یار اچھا یار وہ تو روٹین کی چیزیں، یہ اوپر ایکسٹرا چیزیں بھی کرنی ہیں۔ تو یہ دوسرا پوائنٹ تھا۔ تیسری بات جو مجھے سمجھ آئی کہ بھائی جو آج بھی بات ہوئی کہ جینا مرنا ایکچولی وہ ہے آپ کی لائف جو کہ آپ نے دین کے لیے دینی ہے یا اللہ کے لیے دینی ہے، یہ نہیں کہ بس نماز روزہ زکوٰۃ کر کے تو باقی جو مرضی کرتے پھرو۔ تو یہ ایک مثال تھی اس میں۔ اور جو میں نے ایک بہت بڑی چیز دیکھی قرآن میں، اور یہ کیونکہ ہمارے لوگ ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھتے نہیں تو اس لیے وہ شرک میں پھنسے رہتے ہیں۔ ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے شرک 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 شرک، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسی صورت گزری ہو جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر بات نہ کی ہو۔ تو کیونکہ ہمیں شرک کو نگیٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ شرک گناہ عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف بھی نہیں کرے گا۔ تو اب قرآن کو جو میں نے دیکھا ہے وہ ہر جگہ پہ بھرا ہوا ہے، یا تو اللہ تعالیٰ نے شرک کے اوپر بہت زیادہ بات کی ہے، یا اپنا مال اس کو خرچ کرنا یا اس کو آپ نے سٹور کیا اس کے اوپر بہت بات ہے، اور تیسری حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری بار بار ریپیٹ ہوئی۔ یہ 3 چیزیں میں نے نوٹ کی ہیں قرآن میں۔ اس میں وہ ایک تو بات پہلے میرے خیال میں کر چکے ہیں کہ وہ بھی ایک چیز تھی جو کسی غزوہ کے موقع پہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا جی کہ آپ کیا سمجھتے ہو کہ آپ ایسے ہی چلے جاؤ گے جنت میں؟ تو جب ہم اپنے آپ کو کمپیئر کریں ان لوگوں کے ساتھ، ہم کہتے ہیں اچھا یار یہ تو واقعی بہت بڑی آزمائش تھی، ہم تو لوگ ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں بس سمجھ رہے ہیں کہ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ دے دی تو بس جنت میں چلے جائیں گے۔ تو وہ ایک آئی اوپننگ آیت تھی میرے لیے۔ اس سے پہلے میں سمجھتا تھا کہ جو منافق ہوتے ہیں ایکچولی بناوٹی کافر ہوتے ہیں، کہ صرف یہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کے آپ کے اندر گھس جاتے ہیں، لیکن اب مجھے سمجھ آئی کہ نہیں، وہ بھی ایک کیٹیگری ہے، ایک منافق مسلمانوں کے اندر بھی ہوتا ہے جو کہ موقع کے ٹائم پہ بھاگ جاتا ہے، کسی وقت اس کی کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو اس موقع پہ وہ کنی کترا کے غائب ہو جاتا ہے، تو وہ بھی ایک منافق کی کیٹیگری ہے۔ اور ایک جو بات مجھے بہت پسند آئی کہ کوئی بھی آداب سکھانے ہوتے تھے نا صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے کبھی نہیں کہا، ہمیشہ آیتیں اتری کہ جیسے وہ ایک دفعہ کسی غزوے پہ کچھ منافق آئے، عذر پیش کے چلے گئے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے کہا بھی آپ ان کو روکتے، پوچھتے، ان کو سچا تو ثابت کرتے۔ اس کے علاوہ کبھی ایک دفعہ آیتیں اتری جی کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بلاتے ہیں تو آپ اس کو عام بلاوا نہ سمجھیں، تو یہ خاص بلاوا ہے۔ اس کے علاوہ بھی وہ کوئی آداب ہیں جی کہ ان کو آواز نہ دیں، اچھا ان کی محفل میں بیٹھے ہو تو اٹھ کے چلے جاؤ، بھائی یہ نہیں بیٹھے آپ پورا دن ہی بیٹھے رہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کہہ سکتے تھے اپنی زبان سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود پسند فرمایا کہ ان کی جگہ ہمیشہ انہوں نے آ کے ہدایت کی تاکہ لوگوں کو اثر بھی پڑے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی، وہ کہتے ہیں کہ ان کی شرم و حیا بھی قائم رہے۔
اچھا ایک اور جو پاس مجھے میرا سوال تھا پہلے میں نے عمر بھائی سے کیا بھی تھا کہ دیکھیں جو شیطان ہے وہ ادھر ہی ہے, اس کو نظر ہے دوزخ بھی نظر آ رہی ہے, اس کو اللہ بھی نظر آ رہا ہے, اس کو فرشتے بھی نظر آ رہے ہیں, سارا کچھ. چلو اس نے غلطی کر دی, اس نے کہا جی میں نہیں سجدہ کرتا, تو اس کو سمجھ آ گئی میں نے غلطی کر دی, تو پھر توبہ اس نے کیوں نہیں کی؟ تو مجھے جو اس چیز کی سمجھ آئی وہ یہ ہے جی کہ دیکھیں میں آج توبہ کرتا ہوں قبول ہوگی, لیکن کل جب میرے سامنے موت کا فرشتہ کھڑا ہوگا تو میں توبہ کروں گا تو اللہ کہے گا بھائی اب تیرا ٹائم گزر گیا. اسی طرح جب فرعون ڈوب رہا تھا تو اس نے کہا جی میں نے موسیٰ کے رب پہ ایمان لایا, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی تیرا ایمان کسی کام کا نہیں ہے. تو جو مجھے سمجھ آئی کہ ابلیس کے لیے تمام ہجت تو ہو چکی تھی, اس کے تو سامنے اللہ کھڑا ہے, اس کے سامنے عذاب ہے, اس نے پھر بھی غلط کام کیا, تو مجھے لگا کہ یار اس لیے اس کو توبہ اگر وہ کرتا بھی تو شاید قبول نہ ہوتی, کیونکہ اس کی تو وہ ساری ٹیسٹ سارے پورے ہو چکے. اس کے بعد جو مجھے بات اچھی لگی وہ یہ تھی کہ آپ کا جو جو مسلمان ہے اس کا آئی ڈی کارڈ ہے نماز اور زکوٰۃ, کیونکہ وہ مسجد جا رہا ہے آپ کو نظر آ زکوٰۃ, لیکن اس سے بڑھ کے اس نے کچھ کرنا ہے, وہ ہے جو اسلام اور ایمان کا لیول جو ہے نا کہ آپ نے جہاد کرنا ہے. اب جہاد کی کیٹیگریز ہیں, جہاد بن نفس پہلی چیز ہے, جو آپ نے نفس کے خلاف جہاد کرنا ہے, وہ کسی بھی معاملے میں جہاد ہو سکتا ہے. اچھا جو ایک دو دن پہلے بات ہوئی جو ناپ تول کے بارے میں, تو یہ سچی بات ہے کہ پہلے ہم بھی سمجھتے تھے کہ یار یہ صرف وہ سبزی اور فروٹ والے کے لیے بات ہے, تو اب ہمیں بھی سمجھ آئی کہ نہیں یار یہ ٹریڈ کا مطلب ہے میرا پیشنٹ ہے میں اس کو چیک کر رہا ہوں, اس کا رائٹ بنتا ہے, وہ آیا ہے اس کو میں نے دیکھا, اگر اس نے کوئی چیز مجھے بتائی وہ میں نے ٹرخانے کے لیے جان چھڑا دی, تو یہ بھی ناپ تول میں کمی آ گئی, کیونکہ وہ میرے ساتھ ٹریڈ کر رہا ہے میں اس کے ساتھ ٹریڈ کر رہا ہوں. تو اس طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کی وہ کاؤنٹ ہوتی ہیں کہ ٹریڈ میں, تو یہ بہت بڑی بات ہے ہمارے سیکھنے کے لیے. اور ایک چیز جو میں نے اور سیکھی جی کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ آپ جھوٹی قسمیں کھاتے ہو نا, قسموں کی آڑ میں جاتے ہو. تو بعض دفعہ آپ کے دوست ہوتے ہیں, کچھ احباب ہوتے ہیں, آپ کو کسی چیز کے لیے دعوت دیتے ہیں, مثال کے طور پہ کہیں پہ آنا ہے جی آپ نے لازمی آنا ہے, تو آپ نہیں جا سکتے, تو لیکن آپ نے مروت بھی دکھانی ہوتی ہے, تو آپ اس سے بار بار کہتے ہیں نہیں یار نہیں آ سکتا, لیکن وہ جان نہیں چھوڑتا آپ کی نا, تو پھر آپ اینڈ پہ اس کو کہتے ہیں انشاءاللہ کا مطلب ہوتا ہے میں نہیں آؤں گا. تو یہ بھی آپ اللہ کی وہ اسی طرح کی قسم کی آڑ لے رہے ہو اللہ کا نام لے کے, یا آپ اس کو ایک بہانہ بازی کر رہے ہو, تو ہم اس کو بھی مس یوز کرتے ہیں. اس کو نا انشاءاللہ کا مطلب اگلا بھی سمجھ آتا ہے یار اس کا مطلب ہے کہ میں نہیں آؤں گا, تو ایک ہم اللہ کی آیت ہی اس کو مس یوز کر رہے ہیں. بھی کہتے ہیں کہ جب ہم نے کچھ کام نہیں کرنا تو انشاءاللہ کہہ دیتے ہیں. وہی بات ہے نا کہ آپ نے ارادہ نہیں کرنا تو نہیں جانا. تو جو مجھے لگا کہ جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے نا اسٹوری وہ بار بار آئی ہے, تو اس کے اوپر مجھے تو ریسرچ میں تو کروں گا بیٹھ کے ریسرچ کہ یار کیونکہ بار بار آئی ہے ان کی اسٹوری. واحد وہ ہیں, بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ سارا تو ان کے اوپر ہی ہے قرآن, ان کے بارے میں بتایا گیا. اس کے بعد کچھ اور بھی پوائنٹ ہوئے. ہاں ایک چیز جو سیکھی کہ آپ اسلام ہے, پھر آپ کا ایمان ہے, اور پھر احسان ہے, تو آپ کو یو ہیو ٹو ورک ٹوورڈز احسان. تو آپ کی سٹیجز ہوتی ہیں, جیسے میں نے بولا کہ یار یہ جب آپ نے پتہ چلا کہ زکوٰۃ ہے نماز ہے, پہلے ہمارے لیے یہ مشکل تھی, لیکن جب آپ سنو یار جہاد بھی کرنا ہے, وہ جہاد کس چیز کا کرنا ہے, اور پھر آپ نے ایکسٹرا مال بھی دینا ہے, تو پھر آپ کو پرانی چیزیں آسان لگنا شروع ہو جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے وہ اسٹیپ عبور کر کے اب آپ نے آگے بڑھنا ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ. یہ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ کی پریکٹیکل بات جو انہوں نے کہہ دی, اس سے بھی بہتر جس طرح سے میں نے کہی تھی اس سے. جی بس یہ جزاک اللہ خیر. جی السلام علیکم. آج میرا خیال پہلا دن اور آخری دن تھا اس میں, لیکن الحمدللہ میں ان ٹچ رہا ہوں جو بھی کلاسز آپ کی ہوئی ہیں, اور سب سے بڑی یہ ہے کہ عامر صاحب سے سیکھنے کو بہت کچھ ملا, اور بہت اچھے طریقے سے انہوں نے ہر چیز کی وضاحت کی. تو میں انفرادی طور پہ جو اگر میں اپنے بارے میں کہوں کہ میں نے کیا کچھ قرآن شریف سے اس وقت جو رمضان میں, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ ہماری زندگی میں ایک مرتبہ رمضان آیا پھر. اور ابھی جو لاسٹ عامر بھائی نے بات کی تھی کہ ہم نے رمضان میں اس کو چھوڑ نہیں دینا. اب رمضان کے بعد میرے استاد کہتے تھے جب میں کالج میں تھا, تو وہ کہتے تھے کہ رمضان میں اصل میں کچھ لوگ فصلی بٹیرے بن جاتے ہیں کہ ایک موسم آتا ہے اور موسم ختم ہوا پھر چلے گئے. ہم نے فصلی بٹیرے نہیں بننا. دوسرا قرآن شریف سے جو میں نے چیز سیکھی ہے, دیکھیں ہماری زندگی کا کمپلیٹ لاہ عمل جو ہے نا
وہ اس قرآن شریف میں ہے. ہم اپنی طرف سے بہت سے فیصلے کر لیتے ہیں کہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے، کیونکہ میں نے جتنا میں نے ابھی پڑھا ہے، ابھی میں بھی طالب علم ہی ہوں، لیکن یہ میں نے سیکھا ہے کہ ہر چیز کا حل جو ہے نا ہماری زندگی کے سیاسی معاملات ہوں، ازواجی معاملات ہوں یا کوئی اور ایشو ہو، تو ہر چیز کا حل ہمارے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں دیا ہے. تو ہم نے اس سے رجوع کرنا ہے، اور یہ ہے کہ کوئی بھی اگر کہیں مشکل پیش آتی ہے تو میں نے قرآن شریف کھولنا ہے اور اس سے وہاں سے اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہے وہاں سے رہنمائی لینی ہے. اور دوسرا ایک اور چیز دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ہر ایک کو ایک خاص کوالٹی دی ہے. یہاں پہ جتنے بیٹھے ہیں ہر ایک میں ایک ایک کوالٹی ہوگی. ابھی ایک سورہ ابھی آج ہی کے دن ابھی عامر صاحب بتا رہے تھے کہ شکر کرنا چاہیے ہمیں. اصل میں جو میں نے سیکھا ہے نا کہ شکر کے 3 تقاضے ہیں. ایک تو ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے، آنکھ ایک نعمت دی ہے، زبان دی ہے، یا کوئی ہنر دیا ہے، یا کسی کو ڈاکٹر بنایا ہے یا انجینئر بنایا ہے یا استاد بنایا ہے، تو سب سے پہلے اس چیز کا اپنی زبان سے میں نے شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ یہ نعمت مجھے عطا کی ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس جو نعمت ہے اس کے اوپر میں خود اپنے اوپر کس طرح امپلیمنٹ کرتا ہوں، کہ اس کو اپنی ذات پہ کیسے کرتا ہوں کہ غلط تو نہیں اس کا یوز کر رہا، اپنی زبان کا غلط تو نہیں یوز کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے، آنکھوں کا غلط تو نہیں یوز کر رہا اس چیز کا. اور اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی کوالٹی دی ہے تو وہ پھر تیسری شکر کا تقاضا میرا یہ ہوگا کہ میں اللہ کی مخلوق کے لیے اس کو کیسے استعمال کرتا ہوں. کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا دماغ میں بہت زیادہ ذہین ہوں اور میں اپنا دماغ دوسروں کو گمراہ کرنے کے لیے لگا دوں، کیونکہ میرا کام ہے دوسروں کو رہنمائی دینا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، میں نے دوسروں پہ استعمال کرنی ہے. دوسرا ایک اور چیز جو آخر میں کہوں گا کہ اس وقت اس رمضان میں اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن شریف سمجھنے کا موقع دیا ہے نا، تو اس کو کنٹینیو کرنا ہے. ہم نے قرآن شریف کے ساتھ جڑے رہنا ہے، کیونکہ یہ ہمارے لیے ہدایت کی کتاب ہے، گائیڈنس ہے. اور دوسرا یہ کہ اپنے ساتھ ایک تو قرآن شریف کو ساتھ جڑے رہنا ہے اور دوسروں کو اس کے ساتھ اپنے ساتھ ملانا ہے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر آپ ایک آیت بھی اگر آپ کو سمجھ آتی ہے، سیکھتے ہو، تو آگے دوسرے تک پہنچانا ہے. اگر میں نہیں پہنچاؤں گا تو اس کا مطلب میں نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی. اور باقی نماز، حج، زکوٰۃ، روزہ یہ تو ہے ہماری عبادت، لیکن اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے دوسرے احکامات دیے ہیں اپنی مخلوق سے متعلق، جو ہمارے روزمرہ کے، ان میں بھی جو ہے نا وہ ہم نے دین کے مطابق گزارنا ہے. کیونکہ دین کا مطلب ہی یہی ہے کہ وے آف لائف، ٹھیک ہے نا. تو ہمارا دین اسلام ہے، ہم نے اسی کے مطابق چلنا ہے اور کوشش کرنا ہے کہ اپنی زبان سے کسی کو برا نہ کہیں، کیونکہ یہ موقع ہے جو رمضان میں ہمیں ملنا ہے. تو ہم جب باہر جائیں گے تو وہ ہمیں کوئی ڈیفرنٹ ماحول ملے گا، تو اس ماحول سے ہم نے اپنے آپ کو اسی رمضان کو ذہن میں رکھ کے کہ ہم نے کیا سیکھا اور اس چیز کا ہم نے احتیاط کرنا. اور ماشاءاللہ عامر صاحب کی ابھی تو خیر میں نے بتایا میرا آج پہلا اور آخری دن تھا، اگلے سال انشاءاللہ میں آؤں گا. اور دوسرا یہ ہے کہ یوٹیوب پہ تو میں ان کے ساتھ ان ٹچ رہتا ہوں اور باقی بھی رابطہ میں رہتا ہوں کبھی. لیکن عامر بھائی کی میں ایک چیز میں بتاؤں، اور یہ چیز ہم میں بھی آنی چاہیے. اچھا. جب بھی مجھے کوئی مشکل پیش ہے، جب بھی کوئی سوال ہوتا ہے نا، اور جس طرح میں یہ مجھے اسی وقت جواب دیتے ہیں، اسی طرح جب کوئی ہم سے کوئی پوچھے گا نا، ہم نے فرصت میں اسی وقت ہی اس کو بتانا ہے، اس کی رہنمائی کرنی ہے. تو یہ ضرور کرنا ہے. جزاک اللہ خیر. صاحب آپ کو سننا چاہیں گے اپنے جو لائف چینجنگ ایکسپیرینس ہے وہ بھی بتانا ہے. اچھا، تمام حضرات آپ لوگ ہم یقیناً انٹرسٹڈ ہیں، لیکن دیکھیں 2 چیزیں ہیں کہ آپ لوگ اپنی بات کیجئے، ذرا مختصر کیجئے کیونکہ باقی حضرات کو تکلیف نہ ہو اس سے، اور ہم ٹائم پہ مکمل کر سکیں. ڈاکٹر صاحب سوری آپ کی دفعہ میں بول رہا ہوں میں یہ، لیکن یہ جنرل انسٹرکشن ہے. آپ کو ہم زیادہ سننا چاہیں گے. نہیں، میں بریفلی یوں رکھوں گا. میرا خیال ہے جو ماشاء اللہ نے ذکا بھائی نے، منشا بھائی نے، وہی ہم لوگ جی جی بالکل انہوں نے وہ کور کر دی. ہم لوگ بلکہ جب آ رہے ہوتے تھے اٹینڈ کرنے کے لیے تو رستے میں گاڑی میں بیٹھ کے آپس میں ڈسکس یہی کر رہے ہوتے تھے کہ ہم نے کل کیا پڑھا ہے، کیا اچھی بات. ماشاء اللہ ساری باتیں اچھی ہیں، لیکن کچھ چیزیں وہ اسٹرائک کرتی ہیں آپ کو ڈائریکٹلی.
تو وہ پھر ہم آپس میں بات کرتے تھے. ایک دو کوئک جو وہ ایک تھیں, ایک تو جو آپ نے وقت کی بات کی, والعصر ان الانسان لفی خسر, کہ ہم سب سیکنڈز کا اور منٹس کا مجموعہ ہے. تو ہر گزرتے سیکنڈ کے ساتھ, ہر گزرتے منٹ کے ساتھ وقت کم سے کم ہوتا جا رہا ہے. تو عقل مندی یہی ہے کہ ہم اس میں اپنا وقت بہترین طور پہ یوٹیلائز کریں. اور دوسرا ایک اور وہ کچھ چیزیں ساتھ میں آپ کے رہ جاتی ہیں. ایک آیت تھی جس کا مطلب تھا کہ بھلی بات کہنا اور درگزر کرنا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد تکلیف ہو. تو اس کی سمجھ مجھے یہ آئی ہے کہ نیکی کرنا اللہ کی طرف سے توفیق سے ہے, لیکن کرنا شاید آسان ہے بجائے گناہ سے بچنے کے. گناہ سے بچنا زیادہ مشکل ہے. وہ کہتے ہیں نا, تقویٰ کرنے کا نام نہیں ہے, تقویٰ نہ کرنے کا نام ہے. گناہ نہ کرنا, تو ایک یہ تھی. باقی وہ مختصر سے جو بات ہے, وہ میرا ایکسپیرینس جو تھا وہ بالکل لائٹ سا میں بتا دوں گی. کچھ ایسے ہمارے ہاں پیشنٹس ہم دیکھتے تھے وہاں پہ, وہ ایک ہاسپس کہتے ہیں جب ڈاکٹرز کینسر کے مریض ہیں ان کو بالکل لا علاج ہو جائیں, اور اس کے بعد وہ جسے کہتے ہیں نا ہم کہ انہوں نے نہ کر دی ہے, انہوں نے کہا اس کے بعد ہم اور کچھ نہیں ہو سکتا. تو چونکہ پین ان کو ہو رہی ہوتی ہے اور سمٹمز ہو رہے ہوتے ہیں, تو ان کو ایک جگہ ایڈمٹ کرتے ہیں ہاسپٹل کے علاوہ, کہتے ہیں ہاسپس. تو اس کے اندر ہاسپس ہے, تو اس میں اور کچھ نہیں کرنا ہوتا. ایک تو سائیکلوجیکل ان کی تھوڑی سی کرنی, کیونکہ مین ٹائم ان کا جو گزرتا ہے وہ ڈپریشن میں, انزائٹی میں, اسٹریس میں. تو آپ نے ان کے ساتھ بات کر کے ان کا تھوڑا سا اٹینشن ڈائیورٹ کرنی ہوتی ہے, تھوڑا سا ان کو تسلی دینی ہوتی ہے. باقی جو کچھ وامٹنگ اور یہ پین وین کے مسئلے, تو وہ تو ہم پہلے 1 گھنٹے کے اندر ہی جا کے ان کو وہ کر لیتے ہیں. جو باقی 6-7 گھنٹے ڈیوٹی پہ گزرتے تھے وہ سارے یہی گزرتے تھے کہ آپ نے ان سے بات کرنی ہے اور ان کو جو اسٹریس ہو رہا ہے. تو اس کا جو ہم ایکسپیرینس تھا وہ بڑا عجیب سا. کچھ جو مجھے ایک بات کا میں بتا دیتا ہوں آپ کو. ایک لڑکا تھا 36 ایئرس کا, 36 سال کا ایرانی تھا. تو وہ چونکہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا آپ سے ریلیٹ کرتی ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ میری بالکل پوزیشن یہ تھی. وہ آیا میرا خیال ہے کہ 20-25 سال کی ایج میں یو کے, اور اس نے جا کے بڑی محنت کی. اس نے جا کے ریسٹورنٹس میں کام کیا. محنت کرتے کرتے اتنا اس کا اچھا ہو گیا کہ وہ ہی اونڈ اے ریسٹورنٹ. تو اس نے پھر اس نے کیا کیا کہ اس نے شادی کی. ایک گوری سے خاتون تھی, وہ پولیس آفیسر تھی, اور اس نے دین کو بالکل سائڈ پہ کہیں پہ اس نے رکھا. کوئی دین کا اس کے اندر کوئی رول نہیں تھا. اس کی بیوی نے بعد میں ہم سب سے ہسٹری لیتے ہیں, سب سے بات کرتے ہیں. تو اس کی بیوی جو کہ گوری تھی, اس نے کہا جی ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ جب شادی کریں گے کہ ریلیجن کو ہم اپنے اس میں حصہ نہیں رکھیں گے, نہ بچوں کو دین سکھائیں گے, نہ آپس میں کچھ بات کریں گے. تو اس نے اپنی دنیا کے لیے اللہ کو چھوڑا, دین کو چھوڑا, اور خوب محنت کی, اور زبردست محنت. اور جب وہ ہمارے پاس آیا, اس کے غالباً 6 مہینے پہلے اس کا ڈائگنوزز ہوا. اس کو اسٹمک کا کینسر اس کا ڈائگنوز ہوا, اور ودن 6 months وہ اس کی یہ حالت تھی کہ وہ بالکل بیڈ پہ تھا. اور جب ہمارے پاس آیا تو وہ نہ کھا رہا تھا نہ پی رہا تھا. تو وہ چونکہ اس کو بھی پتہ تھا میں مسلمان ہوں, باقی سارے گورے تھے, تو وہ باقیوں سے تو اس نے بات بھی نہیں کی, کہ بالکل جاتے تھے تو اسٹاپ بالکل چپ رہتا تھا. مجھ سے آہستہ آہستہ اس نے بات کرنی شروع کی. تو اور وہی کہ میں نے ایران میں اپنے پلاٹس بنائے, بڑی مہنگی جگہ ہے وہاں پہ فلیٹس لیے, اور یہاں پہ اس نے بنایا. اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اس کا بالکل دنیا کے لیے اس نے اللہ کو چھوڑا, دین کو چھوڑا, اور انجام یہ تھا کہ ودن 6 months ایک دن واپس آیا میں ڈیوٹی پہ صبح, تو پتہ چلا کہ رات کو اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو یہ ایک چھوٹی سی ایگزامپل. اور بڑی ایگزامپلس تھیں ہمارے پاس. وہ جو کچھ ایتھلیٹس تھے, اپنی پوری لائف زبردست انہوں نے گزاری. ایک گرامر اسکولز وہاں پہ ہوتے ہیں, بڑے ایکسپینسو اسکولز ہوتے ہیں, اس کا ایک پرنسپل تھا. مطلب کافی ہائی اچیونگ لوگ وہ تھے. ایک کا تو مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ایگزیکٹ 2.5 مہینے پہلے وہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں پتا تھا, آئی واز ایبسلیوٹلی فائن, اور بھاگتا دوڑتا اور بالکل صحیح, اور وہ 2.5 مہینے کے اندر ہی وہ ہاسپس میں تھا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہمیں کسی کو کچھ نہیں بتا, اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے, زندگی دے, لیکن جو ٹائم ملا ہے اس کو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے کہ میں اس کی ویلیو کا احساس کروں. اللہ آپ کو بھی توفیق دے سب کو. اور میرا خیال ہے اس طرح کی جو ہماری میٹنگز ہوتی ہیں اور جو سیشنز ہوتے ہیں, اس کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ کو ریمائنڈر ملتا رہتا ہے بار بار. جس طرح ہم نے بات کی, میں تو حیران ہوا کہ قرآن اتنے عرصے سے پڑھا تھا. اللہ نے فرسٹ ٹائم توفیق دیا, اللہ جزائے خیر دے سب کو جنہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا. عامر بھائی آپ کا اسپیشلی, ہم تو
کوئی آدھا لیٹر کے قریب وہ کڑک بیچ میں کرتے تھے استعمال. تو آپ ماشاءاللہ 3-4 گھنٹے فوجیوں کی طرح. تو اللہ جزائے خیر دے. اور باقی اپنا زاہد بھائی سب کو, راشد بھائی کو, تو اللہ تعالیٰ بس یہی مقصد یہ ہے کہ چونکہ ریمائنڈر ہوتا ہے قرآن میں بار بار انفاق کا, یا بار بار خرچ کریں, پھر بار بار آخرت کے دن کا, اور مین یہ ہے کہ یہ وقت جو ہے اس کو ہم میکسیمم یوٹیلائز کریں. اور مجھے یہ ایک تھوڑی سی ہم آپس میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیشہ رمضان میں آپ بڑے زبردست وہ بنے ہوتے ہیں, اور جیسے ہی رمضان کے 1-2 دن بعد آہستہ آہستہ, تو یہ جو جماعت کا تصور ہے کہ جماعت میں خیر ہے, آپ کا گروپ بن جائے, 3-4 لوگ ہو جائیں, کچھ ہو جائے, وہ ایک دوسرے کا ریمائنڈر, اس میں یہ ہے کہ آپ پھر ایک دوسرے کا آپ پیچھے ہوں تو اگلا آپ کو جو ہے وہ تھوڑا سا وہ کرتا ہے کہ یار کدھر. تو میرا خیال ہے یہ جن کے لیے ہمارا بھی اپنا ارادہ ہے انشاءاللہ ایز اے گروپ ہم آگے باقی جو 11 مہینے اس میں ایز اے وہ کریں گے. اور باقی سب کو بھی میرا بالکل یہی مشورہ ہے کہ اگر ہیں آپ کے ساتھ 2-3 لوگ ہیں تو مل کے بالکل گروپ کی صورت میں کوئی جوائن کریں اور ریگولر اٹینڈ کرتے رہیں. جزاک اللہ خیر. اچھا, اب اگر کوئی صاحب نہیں ہے تو میں بات جو ہے ہم زرار بھائی کے حوالے کرتے ہیں, تھوڑی سی ان کو بھی بات کرنی ہے. اگر کسی کے کوئی بہت جلدی سے بات کرنی ہے تو کر لیں. زرار بھائی کو بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ نے یہ ہم سب کو توفیق دی اس دفعہ کہ ہم ایک ریفریشر کورس کی طرح قرآن سے جو ہے وہ پورے مہینے میں گزریں, اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو توفیق دی. اور عامر بھائی کی اس میں ہم نے جو ہے وہ یہ حاصل کیا. بیچ میں ان کی بڑی طبیعت بھی خراب رہی, لیکن ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمت دی. تو اللہ تعالیٰ اور مزید ان کو توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو بھی. صرف تھوڑی سی بات میں کروں گا یہاں پہ کہ ہم نے قرآن کو پڑھا اور سمجھا, تو اس کو سمجھنا اور اس کو پڑھنا ہمارے لیے کیسا تھا. تو آپ سب کو پتہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ ہدایت ہے. دنیا کے اندر جتنی بھی کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں نا, وہ آبزرویشن سائنسز کی بنیاد پہ لکھی گئی ہیں, چاہے وہ فزکس ہو, کیمسٹری ہو, کوئی بھی ہو, کسی بھی فیلڈ آف لائف کی کتاب ہوگی نا تو وہ آبزرویشن سائنسز کی بنیاد پر لکھی گئی ہے. لیکن یہ قرآن وہ واحد کتاب, قرآن کیا جتنی بھی جو الہامی کتابیں جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئیں, اور لیکن ہمارے پاس قرآن ایک بالکل جیسے 1400 سال پہلے آیا تھا آج تک اسی طرح سے محفوظ ہے اور ہم تک پہنچ گیا. اللہ تعالیٰ قرآن میں آپ لوگوں نے مختلف صورتوں کے اندر ہر جگہ پہ قرآن سے اللہ تعالیٰ ہم سے خطاب کر رہا ہے, اور ہم سے ریکوزٹس کیا ہیں کہ ہمیں کیا مطلوب ہے, ہمیں کیا کرنا چاہیے. کچھ آیتیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں چھوٹی چھوٹی. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. یہ آیت آپ نے پڑھی سورہ بقرہ کے اندر. اس کا کیا مطلب تھا؟ دیکھیں, ایک انسان جب اللہ تعالیٰ انسان سے یعنی مومنوں سے مخاطب ہو رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, داخل ہونے والے جو کہ ایمان میں ہیں وہ پورے کے پورے داخل ہوں. یہ نہ ہو کہ صرف ہمارے لیے کلمہ گو جو ہے وہ ایمان کا جو ہے وہ ایک بیسس بن جائے, بنیاد بن جائے. آپ نے یہ بھی قرآن میں پڑھا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. ٹھیک ہے نا, 2 چیزیں ہوتی ہیں نا, ایک مائکرو لیول ہوتا ہے, ایک میکرو لیول ہوتا ہے. نظام جو ہے وہ مائکرو سے شروع ہوتا ہے لیکن بنتا وہ میکرو لیول کے اوپر ہے. ٹھیک, تو اللہ تعالیٰ نے جو اسلام کے لیے کہا ہے وہ دین کہا ہے. اسلام جو ہے وہ مذہب نہیں ہے. لیکن آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے لیول آف کمپرومائزز کو اتنا زیادہ آگے لے گئے ہیں کہ ہم بالکل بیسل لائن کے اوپر کمپرومائز کرنے کو تیار ہیں. اور آج اگر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ جو بھی اگر اپنے طور پہ کوئی کوشش بھی کرنا چاہتا ہے نا, وہ صرف کوشش کرتا ہے میں واٹس ایپ پہ میسیجز کر لوں, میں ذرا دین کو ذرا فلاں کو دعوت دے دوں, میں اس کا یہ سوال کا جواب بتا دوں, یہ کلیئر کر لوں بس. یعنی ہم نے جیسے عامر بھائی نے بھی کہا تھا کہ ہم سپلیمنٹری یا ضمیمے کے طور پہ تو دین کو اپنے طور پر جو ہے وہ اس کی اطاعت کرتے ہیں, لیکن ایک نظام کے طور پہ کھڑے ہونے کے لیے یا نظام کے طور پر ہم اس کو کبھی بھی چیلنج کرنے کو تیار نہیں ہے کہ جو ایگزسٹنگ نظام جس کے اندر ہم اور آپ رہ رہے ہیں اس کے اندر کہیں ہم دین کو لاگو ہوتا ہوا دیکھ سکیں, لاگو ہوتا ہوا کر سکیں. نہیں, ہم صرف اس جگہ پہ بات کریں گے جناب سود نہیں ہونا چاہیے, کیوں ہمیں دینا پڑتا ہے اس لیے نہیں ہونا چاہیے. نہیں, اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہمارے لیے جو ہے نا وہ حرام قرار دے دیا. بہرحال آپ میں سے سب کو پتہ ہوگا کہ اسلام کے 5 اراکین اسلام ہیں, یہ تو سب کو ہی پتہ ہے میرا خیال ہے. بالکل یہ وہ
قبری حدیث ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کے جو ہے وہ 5 اراکین ہیں. ایک کون سا؟ شہادت الناس، شہادت، دوسرا نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج. لیکن ایک حدیث جو ہے وہ بہت اہم آتی ہے. اچھا اس سے پہلے میں ایک اور چیز بتا دوں کہ ہم نے ایک آیت پڑھی اور وہ آیت تھی کہ حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کہ یہ کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں تم کو وہ تجارت بتا دوں جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دے دے. لیکن وہ تجارت اگر ہم نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ جس نے نہیں کری تو یہ تو امبیڈڈ ہے اس کے اندر کہ پھر اس کا مطلب عذاب علیم سے نجات تو نہیں مل رہی. تو وہ تجارت کیا ہے، وہ کیسے کرنی ہے، وہ پوری کی پوری آیت آپ کے سامنے موجود ہے. اب ایک جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ دیکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن بھیجا اور ہدایت دی. لیکن اس قرآن میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 مرتبہ یہ فرمایا گیا، سورہ توبہ میں، سورہ صافات میں اور سورہ فتح میں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون. اس طرح کی آیتیں آئی ہیں 3 دفعہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس دین کو پورا کا پورا لازم، یعنی وہ دین کو قائم کرنے کے لیے تھے. کیا کہہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اپنے آپ کو آج اگر دیکھیں کہ ہمارے اوپر کیا ذمہ داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے، کیا ہم نے وہ ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے کبھی سوچا بھی؟ آج ہم سارے بیٹھے ہیں ایک گروہ کی طور پہ جمع ہیں، لیکن ہم آرگنائز نہیں ہیں. ہم آرگنائز اسی وقت ہوں گے جب ہم ملیں گے ایک ساتھ، ایک کامن کاز کے لیے آگے بڑھیں گے. تو ایک کامن کاز آگے کیسے آئے گا؟ اس کے لیے ایک حدیث ہے کہ حضرت حارث عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ترمذی شریف میں آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی آمرکم بخمسن، کہ میں تم کو جو ہے مسلمانوں میں تم کو 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں. اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ اللہ امرنی بہنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جو ہے وہ حکم دے سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ کو یہ حکم دیا ہے. یعنی اس کا اللہ کی طرف سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یا ہم کو بتا رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں، وہ اپنے طور پر تو نہیں دے رہے، لیکن وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. لیکن انہوں نے اس کا اضافہ کیا. یہ حدیث کس نے سنی ہے ذرا آپ سن کے بتائیے گا کہ انی امرکم بخمسن بالجماعت، کہ میں تم کو 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں. کہ پہلا حکم کیا ہے کہ جماعت کے ساتھ رہیں، والسمع، اور سماعت، سمع سننے سے متعلق کیا، جڑے رہیں گے جماعت کے ساتھ، جڑے رہیں گے تو پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ جماعت کو کرنا کیا ہے، وہ آبجیکٹیوٹی آپ کے سامنے رہے گی، کس اسٹیپس کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. والہجرت، اور یہ ہجرت کے بارے میں اب سب سے پہلے پوچھا گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سب سے اچھی ہجرت کون سی ہے. جب یہ بات ہوئی کہ تیسری بات کہ جب سب سے اچھی ہجرت کون سی ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو ناپسند ہو. یہ سب سے پہلی ہجرت. آپ اپنے آپ کو، اپنے ضمیر کو، اپنی خواہشوں کو اللہ کی جو ہے وہ حکم کے تابع کر دیں. سیلف، جسے ہم کہتے ہیں نا سیلف ری اسسمنٹ، ہر وقت کرتے رہیں، کنٹینیوس کرتے رہیں. آخری اقدام تو ایک بہت دور کی بات ہے نا. پہلے تو ایک ہوتا ہے کہ ہم اگر فجر کی نماز میں بھی اٹھنے کے لیے اٹھ رہے ہیں تو دل میں آ رہا ہے سو جاؤ 5-10 منٹ، کوئی ضروری تھوڑی ہے، روزہ ہی رکھنا ہے نا، سحری کے بغیر بھی ہو سکتا ہے یار، کوئی مسئلہ تھوڑی، میں تو برداشت ہی کر لوں گا. تو یہ بھی کیا ہے کہ یہ آپ کو سب سے پہلا کام کہ اپنی خواہش کو حکم اللہ کے تابع کریں. اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ اسی کے اندر جو ہجرت ہے، وہ ہجرت حبشہ تھی، وہ فرض نہیں تھی، کیونکہ اسی لیے دیکھیے چند کو حکم دیا گیا جن سے برداشت نہیں ہو پا رہے تھے وہاں کے ظلم و ستم، لیکن ہجرت مدینہ فرض تھی. تیسری بات ہے والطاعت. والطاعت کیا کہ دیکھیے ایک نظم بنے گا، ایک جماعت بنے گی، جماعت کے بعد اس کی سماعت، مطلب اس کے ساتھ جڑے رہنا، ابلاغ کا عمل ہونا چاہیے، پھر ہجرت آپ کے اندر ہونی چاہیے، پھر اطاعت. اطاعت کیا ہے کہ اگر آپ نے اس نظم کو ہی فالو نہیں کیا تو پھر تو ایک گروہ کی مانند رہیں گے. ایک ریوڑ کوئی رائٹ پہ بھاگ رہا ہوگا، کوئی لیفٹ پہ بھاگ رہا ہوگا، اس کی اطاعت نہیں ہوگی تو پھر وہ نظم جو ہے وہ ایک ہارمونی کے ساتھ نہیں چل سکتا. تو بغیر اطاعت جو ہے وہ جماعت کا نظام جو ہے وہ درہم برہم ہو جاتا. پھر 5واں جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ. جہاد فی سبیل اللہ کے بارے میں پوچھا گیا کہ سب سے افضل جہاد کون سا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ظاہر سی بات ہے آپ کے ذہنوں میں بھی یہ آتا ہے کہ آج کے دور میں تو جہاد کو اور جنگ کو برابر کر دیا ہے.
کہ جہاد جو ہے وہ جنگ ہے، بس جس نے کہا جہاد وہ جنگ ہو رہی ہے، تو جنگ تو ہر وقت نہیں ہوتی رہتی، 365 جو ہے وہ دن تو نہیں ہوتی رہتی ہے جنگ، اور پھر وہ 24 گھنٹے تھوڑی جنگ ہوتی رہتی ہے. ہاں یہ جنگ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ آپ کے انر سیلف سے شروع ہوتی ہے. جب آپ اپنی خواہشوں کو حکم اللہ کے تابع کریں گے تو سب سے بڑا جہاد تو پہلے اپنے جہاد نفس سے شروع کرنا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو، کیونکہ اس کو اللہ نے جو ہے وہ اللہ کا مطیع بناؤ. اور یہ نفس جو ہے اس کے بارے میں تو قرآن میں بھی آیا نا کہ امارۃ بالسوء، کہ یہ نفس تو ہمیشہ آپ کو برائی کی طرف ہی لے کے جاتا ہے، اور بلند ترین مقصد سے پھر ہم کو انسان کو وہ ڈیویٹ کر دیتا ہے. اچھا جی، لیکن اگر جو شخص نفس کے تابع ہو کے چلا، نفس کے پیچھے چلنا شروع ہو گیا اور نفس کی سننا شروع ہو گیا، تو میں اس کو کہوں گا دوسرے معنوں میں کہ نفس کی پرستش کرنا شروع ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہو، تو وہ اپنے ہی نفس کے پیچھے چل رہا ہے نا، وہ تو پھر اللہ کا تو مطیع نہیں ہوا، اللہ کے حکم کو تو اس نے نہیں مانا. تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی اس میں جو ہے وہ ایک ان کا قول ہے کہ لا اسلام الا بالجماع، لا جماع الا بالامارہ، ولا امارہ الا بالاطاعت. یہ تین چیزیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ آج اگر ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، بتانے کا مقصد یہاں پہ صرف یہ تھا کہ آپ کو یہ یاد کرا دیں کہ یہ دیکھیے جو حدیث میں نے پڑھی اور سنائی آپ کو، یہ حدیث جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ میں سے بہت کم لوگوں نے شاید سنی ہو، جبکہ یہ ایک حکمی حدیث ہے کہ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کرنا ہم پہ لازم ہے. یہ 5 جماعتی تقاضے ہیں جو ہم کو سب کو کرنے چاہیے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم نے اس پورے مہینے رمضان میں قرآن کو سنا، سمجھا اور اس کو سیکھا، لیکن اس کا مقصد کیا ہے کہ ہم نے آپ کے درمیان ایک ریفریشر کورس کے ذریعے وہ زمین گراؤٹ کی ہے. وہ ہدایت جو اللہ رب العزت نے ہمیں دی تھی 30 دنوں میں، ہم نے بہت ڈیٹیل میں آپ کو نہیں بتائی، لیکن آپ کے اندر ایک امنگ، ایک سمجھنے کی صلاحیت تو پیدا ہو گئی، ایک اسپارک ہو گیا. لیکن اگر آپ اس زمین کو جس کو گراؤٹ کر دیا گیا ہے اس 30 دن کی ٹریننگ میں، اس کے اندر اگر آپ بیج ہی نہیں ڈالیں، بعد میں اس میں پانی بھی نہیں ڈالیں، اس کے بعد آپ جو ہے نا صرف دعا کریں کہ یا اللہ بس اسی کی بیسس پہ میں چلتا رہوں، تو کیا پھل اور پودے کچھ بڑھیں گے؟ ہمارے اندر کچھ بھی نہیں بڑھیں گے. تو مقصد یہ ہے کہ ہم سب جو ہے وہ جماعت کے ساتھ جڑیں، اور ہم جو ہے وہ یہاں پر اسی کوششوں کے ساتھ ہوتے ہیں کہ ہم اپنے مختلف پروگرامز یہاں پہ جو ہے وہ آرگنائز کرتے ہیں. اور اسی لحاظ سے جو ہے وہ اس پروگرامز کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہم قرآن کا سننے کا، جیسے ابھی ہمارے جو ہے وہ منتخب نصاب کا جو ہے وہ ہفتہ وار درس ہوتا ہے، اس کے ساتھ آپ جڑیں. بچوں کے بھی پروگرامز ہیں، بڑوں کے بھی پروگرامز ہیں، لیکن جب تک کہ آپ جماعت کا حصہ نہیں بنیں گے، ہمارے ساتھ گروپس کے ساتھ جڑیں گے نہیں، تو پھر وہ چیز آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں ہو سکتی. دیکھیے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی وہی آتی تھی، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کے پاس تو نہیں، جب مومن ایمان لے کر آ گیا تو پھر وہ جڑے جماعت کے ساتھ، امت کے ساتھ جڑے، اور اس کے ساتھ ہی. تو یہاں پہ بھی ہم کو بتانے کا مقصد آپ کو یہی ہے کہ آپ سب بھی، اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق دے. اور